نحمدہ صلی اللہ رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم آصف علی راؤ۔ آج کا جو موضوع ہم ترتیب دے رہے ہیں وہ بھی ہمارے مختلف دوستوں کے پرابلمز کے اوپر ہے، کیونکہ ہمارا پیشن ہی ایسا ہے، ہمارا شعبہ ہی ایسا ہے کہ جس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ یہ نبیوں اور ولیوں کا شعبہ ہے۔ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس شعبے کا تعلق ڈائریکٹ اللہ پاک کی ذات کے ساتھ ہے یا ڈائریکٹ انسانیت کے ساتھ ہے۔ اس چیز کا ڈائریکٹ تعلق ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یا ہمارے انبیاء کرام کے ساتھ یا ہمارے اولیاء کرام کے ساتھ ہے، اور ڈائریکٹ اس کا تعلق انسانیت کے ساتھ ہے، اور کوئی بھی پیشہ ایسا نہیں جس کا تعلق انسان کے ڈائریکٹ انسان کی زندگی کے ساتھ جڑا ہوا ہو۔ اب یہاں پہ انسان کے پارٹس آف باڈی ایسے ہیں، ان کو ہم کھول کے نہیں دیکھ سکتے۔ اگر موٹر سائیکل خراب ہوتا ہے تو ہم اس کو مکینک کے پاس لے کے جاتے ہیں، وہ اس کو دیکھتا ہے، کھولتا ہے، اس کے اندر جو چیزیں چینج کرنے والی وہ چینج کرتا ہے، اس کے بعد وہ چیز رن کرنا شروع کر دیتی ہے، پھر بھی گزارا ہو جاتا ہے۔ لیکن انسانی جسم ایسا ہے کہ اس کو ہم کھول نہیں سکتے، اس کو ہم کھول کے دیکھ نہیں سکتے، اس کو ریپیئر کرنا ہوگا، اس طرح ریپیئر کرنا ہوگا کہ یہ زندگی میں دوبارہ پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ پخانے میں جلن کا ہونا یا پخانہ کرنے کے بعد جلن کا ہونا یا پخانہ کرنے کے بعد مرچی کا احساس ہونا، یعنی کہ پخانے کی جو مقعد کا جو ایریا ہے جہاں سے پخانہ خارج ہوتا ہے وہاں پہ شدید ترین جلن کا احساس ہونا۔ اور یاد رکھیں کہ یہ کیفیت صریحاً تیزابیت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اگر اس کو ہم حرارت سمجھتے بھی ہیں، اگر اس انسان کو پخانے میں انتہائی شدید جلن کا احساس ہوتا ہے، اگر اس کو کانسٹیپیشن نہیں ہے، انشاءاللہ کانسٹیپیشن میں چونکہ ہمارے دوستوں کے بہت سارے غلط فہمیاں موجود ہیں کانسٹیپیشن کے بارے میں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ کانسٹیپیشن صرف وہی ہے کہ جو 36 گھنٹے کے بعد پخانہ خارج ہوتا ہے ہارڈ آتا ہے، یا 48 گھنٹے کے بعد پخانہ آتا ہے ہارڈ آتا ہے، لوگ اس کو ہی کانسٹیپیشن سمجھتے ہیں۔ انشاءاللہ کانسٹیپیشن کے اوپر ایک بھرپور ویڈیو ہم دیں گے جس سے بہت کچھ سمجھنے کا سب لوگوں کو موقع ملے گا۔ اب یہاں پہ چونکہ جلن سے متعلق بات ہو رہی ہے تو جلن دو کیفیات میں پیدا ہو سکتی ہے، لیکن جو زندگی کے تجربات ہیں، جو زندگی میں دیکھا گیا وہ یہی نظر آتا ہے کہ 99% جو تیزابیت موجود ہوتی ہے، اور کوئی 1% ایسے کیس نظر آتے ہیں کہ جہاں پہ حرارت موجود ہو۔ اب ان دونوں میں ہم تمیز کیسے کریں گے کہ اگر تیزابیت موجود ہے یا حرارت موجود ہے؟ اگر تیزابیت موجود ہے سینے میں جلن بھی ہوگی، کھٹے ڈکار بھی آ سکتے ہیں آپ کو، بھوس ڈکار بھی آ سکتے ہیں آپ کو، ہاتھوں پاؤں میں جلن بھی ہو سکتی ہے آپ کے، صرف پاؤں میں جلن بھی ہو سکتی ہے آپ کے، یورین آپ کا کبھی وائٹ ہوگا کبھی یلو ہوگا، ہوا میں سمیل موجود ہوگی، اس کے بعد زبان کا کلر نارمل نہیں ہوگا، کبھی سفید ہوگا، کبھی سینٹر میں سے سفید ہوگا، کبھی مکمل سفید، کبھی کڑوا محسوس ہوگا۔ یاد رکھیں کہ یہ ساری کی ساری علامات تیزابیت کی ہیں، جبکہ حرارت کے اندر نہ کانسٹیپیشن ہوتی، نہ ہوا میں سمیل ہوتی، پخانہ بھی بعض اوقات لوز ہی آتا ہے، اور پیشاب میں بھی جلن کا احساس ہوتا ہے، پخانے میں بھی جلن کا احساس ہوتا ہے۔ لیکن اگر خالی پخانے میں جلن کا احساس ہو، پخانہ کرنے کے بعد جلن کا احساس ہو، تو یہ بالکل آنکھیں بند کر کے آپ یہ چیزیں سمجھ سکتے ہیں کہ یہ تیزابیت کے ساتھ جڑی چیزیں ہیں، اور تیزابیت کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے، جبکہ حرارت کا تعلق انسان کے ایپیتھیلیل سسٹم، انسان کے جگر کے نظام کے ساتھ ہے۔ اگر آپ ایسی کیفیت کو نارمل کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو سرخ مرچ کا استعمال ترک کرنا چاہیے، پھر کھٹی چیزوں کا استعمال ترک کرنا چاہیے، پھر بادی چیزوں کا استعمال ترک کرنا چاہیے۔ اس میں مچھلی کا استعمال نہیں ہو سکتا، کٹے گوشت کا استعمال نہیں ہو سکتا، چاول آلو گوبھی کا استعمال نہیں ہو سکتا، ٹماٹر کا استعمال نہیں ہو سکتا، دہی کا استعمال نہیں ہو سکتا، سرکے کا استعمال نہیں ہو سکتا۔ یہاں پہ مالٹا، آلو بخارا، جامن، فالسا، لیمن، شیمن، یہ سب چیزیں استعمال نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ سب کی سب ایسیڈیٹی جڑی ہوتی ہیں۔ کیونکہ پخانے میں جلن تب سٹارٹ ہوتی ہے جب آپ مسلسل اپنے مسکولر سسٹم پہ دباؤ بڑھاتے چلے جاتے ہیں، اور آپ اپنی زبان کو ترجیح دیتے ہیں، اپنے نفس کو ترجیح دیتے ہیں، اور آپ ایسی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں جو ذائقے کے حساب سے آپ کو مزے کی لگ رہی ہوتی ہیں، جیسے دہی بھلے کا استعمال کر لینا۔ یہ ایک نارمل سی بات ہے، حالانکہ میرے نزدیک یہ بہت اہم بات ہے۔ اب آپ یہ بلیو کریں گے، الحمدللہ 20 ایئر ہو گئے مجھے طبیب بنے ہوئے، اور طبیب بننے کے بعد میں نے کھٹی چیز کا استعمال، چونکہ میں اسٹڈی کر چکا ہوں، میں ان سب چیزوں کا انالیسس کر چکا ہوں الحمدللہ، اور انالیسس کرنے کے بعد جو نتائج نکلے ہیں وہ بڑے خوفناک ہیں۔ کیونکہ جو چیز آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے نہیں کھائی، چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، آپ چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ جو چیز ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش نہیں فرمائی، یا انہوں نے اجازت نہیں دی، یا انہوں نے کبھی تاکید نہیں فرمائی، تو آپ ان چیزوں کو استعمال کر کے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ ہمیشہ آپ کے ہاتھ میں ناکامی اور مایوسی آئے گی، ہمیشہ آپ شکایت کرتے
کرتے نظر آئیں گے کہ میں مر گیا جی، مجھے ہرنیہ کی تکلیف ہوگی، مجھے بواسیر کی تکلیف ہوگی، میرے جلن کے معاملات ہو گئے، مجھے ٹیومر نکل آیا، مجھے کوئی کینسر کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ کبھی آپ لوگوں نے سنا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یا کبھی صحابہ کرام کی زندگی میں کسی انسان کو اتنی سویر قسم کی مصائب کا سامنا کرنا پڑا ہو؟ بلکہ یہاں پہ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، ایک صحابی کا باہر پیٹ نکل آیا، توند نکل آئی، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر مکہ اپنا لگا کے فرمایا پیٹ کے اوپر کہ یہ کیا تم نے اکٹھا کیا ہوا ہے، یہ کیا جہنم کا ایندھن ہے، مطلب یہ بیماریاں ہیں، یہ آپ کے لیے پریشانی کا سبب بنے گی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کا کسی ایک کا بھی پیٹ بڑا ہوا تھا ایسا ممکن نہیں، کیونکہ وہ لوگ فاقے کیا کرتے تھے، ان لوگوں کی روحیں مضبوط تھی، ان لوگوں کی روحانیت مضبوط تھی، ان لوگوں کا اللہ کے ساتھ کوارڈینیشن مضبوط تھی، جبکہ ہم لوگ زندہ ہیں کھانے کے لیے، جبکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ہمارے دنیا کے اندر آنے کا جن کا مقصد تھا کہ اسلام کو آخری دین قرار دے دیا اور اللہ کی محبت قرار دے دی، اللہ کا پسند قرار دے دیا کہ یہ اللہ کی پسند ہے، تو اللہ کی پسند تھی وہ کمپلیٹ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچا دی، جبکہ ہم اس کے اندر اضافے کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ حقیقت میں ہم فائدے تبھی اٹھا سکتے ہیں کہ جب ہم چیزوں کو صحیح طریقے سے ترتیب دیں، اپنی کنڈیشن کے مطابق ترتیب دیں۔ اللہ پاک نے اتنی ساری چیزیں اسی مقصد کے لیے پیدا کی کہ جو انسان اگر بیمار ہوتا ہے تو اس کے مطابق ان چیزوں کا استعمال کر کے وہ فائدہ اٹھا سکے۔ اب اگر یہاں پہ جیسے پخانے میں جلن محسوس ہوتی ہے تو ایسے انسان کو مرچوں کا استعمال بالکل ترک کر دینا چاہیے، چاہے وہ ریڈ چلی ہو یا گرین چلی ہو، دونوں صورتوں میں بند کر دینا چاہیے۔ لہسن کا استعمال بند کر دینا چاہیے، ہو سکے تو پیاز کا استعمال بھی بند کر دینا چاہیے، اور کیونکہ یہ ساری کی ساری چیزیں تیزابیت ہیں۔ اب لہسن کے بارے میں، پیاز کے بارے میں انتہائی ناگواری کے ساتھ یہ بات مجھے کہنا پڑ رہی ہے کہ لوگوں کی غلط فہمیاں موجود ہیں، مجھے غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے کہ یوٹیوب کے اوپر بہات ہے کہ یہ چیزیں خون کو پتلا کرتی ہیں، یہ بکواس ہے، جھوٹ ہے۔ یا لہسن کا استعمال انسان کے دل کو گرم کرتا ہے، اور جو چیز دل کو گرم کرتی ہے وہ جسم میں سے رطوبات کو خشک کرنے کا سبب بنتی ہے اور پانی کو خشک کرنے کا سبب بنتی ہے، چاہے اس میں پیاز ہو، چاہے اس میں لہسن ہو، چاہے اس میں دہی کا استعمال ہو، تمام کی تمام چیزیں رطوبات کو خشک کرنے کا باعث بنتی ہیں۔ اور جہاں پہ جلن موجود ہو وہاں پہ رطوبات میں پہلے ہی کمی آ چکی ہوتی ہے، اور رطوبات کی کمی انسان کی جسم میں جلن کا باعث بنتی ہے۔ اگر ایسی کیفیت کسی ہمارے دوست بھائی میں موجود ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے میں فوری طور پہ تبدیلیاں پیدا کریں، اور تبدیلیاں پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ جو چیزیں استعمال کرنی پڑیں گی ان میں وہ تمام چیزیں جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھیں۔ اگر پیشاب کا کلر بہت زیادہ پیلا ہے اور کانسٹیپیشن فیل ہوتی ہے، یعنی اگر پخانا تو اس میں انتہائی گندی سمیل ہے، ہوا میں گندی سمیل موجود ہے، تو یقیناً جگر کو ایکٹیو کرنا سب سے پہلے ضروری ہے تاکہ اس کی شریانیں، اس کی وریدیں صاف ہوں اور اس کے اندر سدے نکل جائیں اور اس کی شریانیں کھل جائیں، اور کھلنے کے بعد انسان کا نظام ٹھیک کام کرنا شروع کر دے۔ یاد رکھیں تیزابیت تبھی ختم ہوگی یا کم ہونا شروع ہو جائے گی جب آپ کا ایپیتھیلیل سسٹم ایکٹیو ہوگا، کیونکہ تیزابیت کے بڑھنے کے بعد سب سے پہلے آپ کا ایپیتھیلیل سسٹم بلاک ہوتا ہے، اور اگر اس کو ایکٹیو کر لیا جائے تو یقیناً جلن جیسی کیفیت کو مکمل طور پہ ختم کیا جا سکتا ہے، اور کانسٹیپیشن جیسی چیزوں کو بھی ختم کیا جا سکتا ہے، گھبراہٹ بے چینی کو بھی ختم کیا جا سکتا ہے، یہاں تک کہ انسان کی نفسیات کو بھی بیلنس کیا جا سکتا ہے۔ اپنے دوست احباب کا خیال رکھیں، ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔